جی السلام علیکم. آج خان صاحب سے ابھی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. خان صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں. اپنی قوم کو ایک بار پھر پیغام دیا ہے کہ ہم حق سچ کے لیے لڑ رہے ہیں. جو کچھ 8 فروری کو ہوا، اس کے بعد جو تشدد ہم پہ ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، اس کے بعد 26 نومبر کو شہادتیں ہوئی ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اپنی جگہ. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں قید تنہائی میں اب 1.5 سال سے بند ہوں، میں اور جتنا وقت لگتا ہے میں بند رہوں گا. کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، ہم کسی ڈیل کے متمنی نہیں ہیں. تو پوری قوم کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، وکلاء کو یہ پیغام دیا ہے، کسانوں کو، مزدوروں کو، کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں کہیں اس ملک میں ظلم ہے اس کے خلاف لڑیں گے. اور 8 فروری کو ہم یاد دلائیں گے بڑے امن اور پروکار طریقے سے جو لوٹ کی گئی پچھلے سال 8 فروری کو، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، پاکستان کے عوام کی آواز کو سلب کیا گیا. خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں کہ عوام کی آواز کو سنا جاتا ہے، ورنہ اشرافیہ اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بٹور کے پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور ملک غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، ملک کی عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہے ہماری جنگ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے ہے، پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے ہے. اور اس جنگ میں ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں ہمارا ساتھ دے. تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام تنظیموں کو، بنیادی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، کسانوں کی تنظیمیں ہیں، جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، جو پیکا کے قانون کے ساتھ صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں جس نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی ہے. جو خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے، جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پھر حملے کی تیاری ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو ہم حق سچ کے لیے کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے، لیکن اس تابناکی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنا ہوگی، ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. خان صاحب نے آج پھر دہرایا جو ان کی اپیل ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے ریمیٹنسز کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ ایک آواز ہے، یہ آواز بلند کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے، جو ظلم کا نظام، جھوٹ کا نظام چل رہا ہے، وہ آپ کو قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے اپنا حصہ ڈالیے، اور جو ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں فلاح کے لیے، پاکستان میں ترقی کے لیے، پاکستان میں حقوق کی بحالی کے لیے، وہ ہم کریں گے. ہر قربانی ہم دیں گے. بہت شکریہ. سر 8 فروری احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں؟ دیکھیں 8 فروری کو سوابی میں ہمارا بڑا پرامن پرشکو جلسہ ہوگا، وہاں ہم اپنی بات دہرائیں گے. باقی سب دوستوں سے جو سوابی نہ آ سکیں، پوری قوم سے یہی گزارش ہے کہ ایک پرامن طریقے سے اپنی جگہ اپنی آواز بلند کریں. وہ جھنڈے کی شکل میں ہو، وہ پلے کارڈ کی شکل میں ہو، وہ آپ دعا کا اجتماع منعقد کر سکتے ہیں. تو پورے ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن ہمیں اپنی جو آواز ہے اس کو اٹھانا ہے پرامن طریقے سے، قانون کے اندر رہتے ہوئے. ہم بالکل کوئی گڑبڑ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تصادم ہو، لیکن ہم اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے 8 فروری کو اٹھائیں گے. سر 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کے 1 سال پورا ہونے والا ہے. جس طرح پاکستانی قوم نے نکل کر ووٹ دیا ظلم جبر کے بعد، سر 8 فروری الیکشن کمیشن کے جو ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کا مدت ملازمت بھی پوری ہو چکی ہے. نئے چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی سامنے نہیں آ رہا. عدلیہ کا نظام آپ کے سامنے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں سر بطور ایک آئینی قانونی؟ دیکھیں اس ملک میں اس وقت آئین ختم ہو چکا ہے عملاً. چیف الیکشن کمشنر اور دیگر جو 2 الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کی تعیناتی ہونی ہے. اس کام کے لیے آئین نے یہ کہا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی 12 ممبروں پر مشتمل. وہ کمیٹی آج تک نہیں بنی. وزیر اعظم کی طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آئے. عمر ایوب صاحب 15 جنوری کو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھ چکے ہیں اسپیکر کو کہ یہ کمیٹی بنائی جائے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. تو خواہش یہی ہے اس نظام کی کہ جھوٹ چلتا رہے، جبر چلتا رہے، آئین کے مطابق جو کام ہے وہ نہ ہو. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، آواز بلند کرتے رہیں گے. پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. سر سیاست.pk پہ یہ خبر آج سے 2 ہفتے پہلے نشر ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ